جب سے دنیا کا وجود ہے اس وقت سے آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان کو دن اور رات، دھوپ اور چھاؤں کی طرح رنج و الم، فہرست اور مسرت، غم اور خوشی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنی مصیبت اور پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے بھول جاتے ہیں کہ اس سے قبل وہ کیا تھے۔ اسلام زندگی کے تمام معاملات میں انسانوں کو ہر طرح رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے خوشی اور غم دونوں موقعوں پر صبر اور شکر کی تاکید فرمائی ہے۔ صبر اور شکر کا رویہ دونوں طرح کے مواقع پر انسان کو معتدل انداز میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، جس کے لیے خدا نے مصیبت سے چھٹکارا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیشتر مقامات پر آزمائش کے واقعات کے ساتھ صبر اور انسانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر کے شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ صبر آخر ہے کیا؟ صبر کے معنی ہے کہ اپنے نفس کو گھبراہٹ، مایوسی، دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طمانینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین رکھے۔ عام طور پر لوگ صبر سے بے بسی اور لاچاری مراد لیتے ہیں۔ یہ تو درست نہیں ہے۔ صبر انسان کے اس قابل تعریف عمل کا نام ہے جس کا اظہار مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرماتے ہیں اور مشکلات میں صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی خود کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے چند آیات یہ ہیں۔ پہلی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنے حال پر صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر اور نماز کے ساتھ اپنی پریشانیوں میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے۔ صبر کا تعلق جو کہ انسان کے اخلاق و کردار سے ہے اور نماز کا تعلق عبادات سے ہے، اس لیے اگر یہ دونوں چیزیں شامل رہیں تو ہر انسان پریشانی کو بآسانی برداشت کر سکتا ہے